انتہائی ادب دے نال التماس ہے جی مفتی عبدالرب شاکر صاحب آپ اپنے خوبصورت آواز دے نال اساں سارے دے قلوب و اذہان منور اور معطر کر سن تمام احباب پرزور نعرے دے نال استقبال کر سو جی جڑا بندہ جاگتا بیٹھ ہویا وہ اپنے جاگن دا ثبوت ایک باری سجاد بلند کر کے دے سو نعرہ تکبیر مہمان دا استقبال جلا نہیں کرنا جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی صاحب کو پتہ لگے بے بندے 11:30 بجے بھی جاگتے بیٹھے سوتے نہیں ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مفتی عبدالرب شاکر صاحب رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله رب العالمين نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوگوں کا ناشکرہ ہے وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہے یعنی جو لوگوں کی نیکی لوگوں کے صلے کا لوگوں کے تعاون کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی ناشکرہ ہی رہتا ہے تو اس حدیث پاک کی روشنی میں سب سے پہلے بانی محفل محترم جناب محمد خضر حیات صاحب اور ان کے برادران اور ان کے رفقاء اور آپ اہل علاقہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس بزم کا انعقاد کر کے آپ کو اور مجھے بلا کر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے ذکر کو عام کرنے کی صحیح کی محترم سامعین کرام آج ہم یہ جو میلاد مناتے ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ڈیروں کو کمکموں لائٹوں سے سجاتے ہیں آپ یقین کریں کہ ان کے فوائد دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نصیب ہوں گے اس کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑا وفا والا اللہ کے رسول ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ کوئی شک و شبہ نہیں حضور سے محبت کا تعلق قائم کرو صلے حضور نقدوں میں عطا فرماتے ہیں کس میں عطا فرماتے ہیں بالکل نقدوں میں لیکن تعلق ہم نے مضبوط کرنا ہے حضور سے تعلق ہم نے جوڑنا ہے تو پھر رحمتیں برکتیں خود ہی ہماری جھولیوں میں پڑنا شروع ہو جائیں گی جب قیامت قائم ہوگی نا میں آپ کو چند ایک روایت سناتا ہوں حضور علیہ السلام کی امت سے محبت کا عالم کیا ہے ایک تو میں ہم یہ کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے یقیناً کرنی چاہیے لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہم سے محبت کرنی چاہیے خدا کی قسم دل خوشی سے جھوم جاتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں یار ہمارے آقا و مولا ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں قیامت جب قائم ہوگی نا تو روز محشر میدان محشر میں
اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو 2 سبز چادریں پہنا کر ایک اونچے ٹیلے پر پہاڑی پر بٹھا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں بیٹھ کر اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو بھی دیکھ رہے ہیں جو جنت میں جا رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں جو جہنم میں جا رہا ہے۔ کچھ دیر گزرتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایک شخص پہ پڑتی ہے کہ فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے پہچانتے ہیں کہ اولاد تو میری ہے لیکن امت مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، حضور کا امت ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہیں سے پکارتے ہیں، یا محمد یا محمد یا محمد۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یا ابا البشر، اے تمام انسانوں کے باپ، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں امتی آپ کا ہے، فرشتے ڈال جہنم میں رہے۔ امتی کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ قربان جاؤں ان خوبصورت پاکیزہ قدموں پر کہ جو دوڑتے ہوئے فرشتوں کے پیچھے جائیں گے۔ میرے آقا فرشتوں کو روک کے فرمائیں گے، فرشتوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اس بندے کو، میرے امتی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ ہم نے اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا، گناہ ہی گناہ تھے، نیکیاں نہ ہونے کے برابر تھی، تو رول اور قانون کے مطابق کثرت گناہ کی بنا پر جہنم میں ڈالنے لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرمائیں گے، میں اللہ سے عرض کروں گا، مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت میرے حوالے کرے گا؟ کیا تو نے مجھ سے شفاعت کا، مقام محمود کا وعدہ نہ فرمایا تھا؟ اللہ فرمائے گا، محبوب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ پھر فرشتوں سے فرما، حکم دے کہ میری بات تسلیم کریں۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں میرا محبوب جیسا کہتا ہے ویسے کرتے گا۔ میرے آقا فرمائیں گے، میرے آقا فرمائیں گے کہ فرشتوں میزان عمل دوبارہ قائم، میزان عمل دوبارہ قائم ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں کہوں گا میں نام اعمال کا وزن کرو، نام اعمال کا وزن ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکیاں نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا، اب وہ ہلکا پلڑا پہاڑوں کے برابر وزنی ہو جائے گا۔ وہ شخص جب اس کو دیکھے گا امتی اور فرشتے دیکھیں گے، میرے آقا فرمائیں گے، فرشتوں اب اپنے رول اور قانون کے مطابق گناہ کم پڑ گئے، نیکیاں وزنی ہو گئی، جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص حضور کے دامن اقدس کو تھام لے گا، عرض کرے گا کہ امن انتا، آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرمائیں گے، انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ وہ شخص حضور کے دامن اقدس سے لپٹ جائے گا، عرض کرے گا، یا رسول اللہ یہ سفید کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا؟ دیکھنے میں ہلکا تھا لیکن جب رکھا وزن پہاڑوں کے برابر ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے امتی تو نے دنیا میں مجھ پر جو درود پڑھا تھا، یہ سفید کاغذ کا ٹکڑا تمہارا وہ درود پاک۔ غور کریں، اندازہ لگائیں۔ میرے رضا کہتے ہیں، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا۔ درود دنیا میں پڑھا تھا، دنیا میں میرے آقا نے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لیا۔ میرے رضا کہتے ہیں، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بخاری قرآن کے بعد اصح الکتب میں ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی میدان محشر میں، میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک، حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ تک، آخری نبی سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی کھربوں در کھربوں افراد پیدا ہوئے، وہ سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو۔
اب تو اربوں کی تعداد ہے نا، لیکن خربوں مدفون بھی ہو چکے۔ اس وقت زندہ فوج شدہ جو بھی سب کے سب میدان محشر میں حاضر ہیں، اور میدان محشر کی شدت کے بارے میں خدا قرآن میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہوگی، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی رب کا جلال برداشت کرے۔ یہ کون سا دن ہے؟ بولی اونچی بات سے، قیامت کا دن ہوگا۔ سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی دہک رہی ہوگی، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گردن تک۔ یہ میدان محشر کے اندر لوگوں کا حال ہوگا، نفسی نفسی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ حدیث بخاری کی سنیے گا، ایمان نہ تازہ ہوا تو بات کی، اور اپنے آقا و مولا کی محبت کا بھی عالم دیکھیے گا۔ مانا کہ رات کافی گزر چکی ہے، لیکن خدا کی قسم اس شاد کے سامنے، عاشقوں کے سامنے جب محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تو منہ پہ چھائیاں اور باسیاں نہیں ہوتی، منہ پہ خوشیوں کے آثار ہوتے ہیں۔ مجنون نے کتے کو دیکھا نا، تو کتے کو پکڑ کے نا اس کے قدم چومنے لگ پڑا۔ کسی نے کہا مجنون کہتے دیوانے کو ہے، کہا مجنون حیا نہیں آتی، کتے کے قدم کو چوم رہا ہے۔ مجنون نے کہا تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا یہ کتا میری لیلا کی گلی میں سے ہو رہا ہے۔ اس کے مجازی کا یہ معاملہ ہے تو اس کے حقیقی کی بات میں کیا ہونی چاہیے؟ چہرے پہ اداسیاں مرجھائیاں ہونی چاہیے؟ نہ محبوب کا ذکر رات کے آخری پہر بھی ہونا تو خدا کی قسم نیند تو کیا ہوش اڑا کے رکھ دیتا۔ تو جب قیامت کا یہ عالم ہوگا نا، نفسی نفسی ہوگی، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بھائی بیٹے اولاد دوست جگری یار سارے بیگانے ہو جائیں گے۔ سارا اہل معاشر قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر دھوڑتا ہوا فیاتون الی آدم، حضرت آدم کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے اے آدم علیہ السلام انت ابو البشر، تو تمام بشروں کا باپ ہے، اے آدم علیہ السلام آپ ہماری شفاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ اس ہولناکی کو، گھبراہٹ کو ختم کرے، اپنے جلال کو اس کی بجائے اپنی رحمت کی برکہ ہم پہ برسائے۔ حضرت آدم وہاں کہیں گے لست لہا، نا آج میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ رب کے جلال کو دیکھ کر حضرت آدم جواب دے دیں گے لست لہا، آج میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ پھر جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت آدم کہیں گے علیکم بن نوح، تم جاؤ جلدی جلدی حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح نجی اللہ ہے، ان کو اپنا شفیع بناؤ۔ سارا اہل معاشر دوڑتا ہوا حضرت نوح کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا یا نوح انت نجی اللہ، آپ تو نجی اللہ ہیں، ہماری شفاعت کریں۔ حضرت نوح کہیں گے لست لہا، نا آج میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ جائیں تو پھر کہاں جائیں؟ حضرت نوح کہیں گے علیکم ابراہیم، جاؤ تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے یا ابراہیم انت خلیل الرحمن، اے ابراہیم آپ تو رحمان کے خلیل ہیں، رحمان کے دوست ہیں، دوست کی نہیں موڑتا، ابراہیم آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے لست لہا، نا آج میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، آج میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ پھر کہاں جائے؟ حضرت ابراہیم کہیں گے علیکم بموسیٰ، جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ اہل معاشر دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے یا موسیٰ انت کلیم اللہ، اے موسیٰ
آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جاتے ہیں، بیچ میں جبریل کا واسطہ بھی نہیں آتا، آج آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت موسیٰ کہیں گے لست لہا، نا آج میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، پھر کہاں جائے؟ اہل محشر کہیں گے جائیں تو کس در پہ جائے؟ حضرت موسیٰ کہیں گے علیکم بعیسیٰ، جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے۔ سارا اہل محشر دوڑتا ہوا حضرت عیسیٰ کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا یا عیسیٰ یا عیسیٰ انت روح اللہ انت کلمۃ اللہ، اے عیسیٰ آپ روح اللہ بھی ہیں، کلمۃ اللہ بھی ہیں، آپ آج ہماری شفاعت کریں، آج آپ ہماری سفارش کریں۔ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے لست لہا، نا آج میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اہل محشر کہیں گے اے عیسیٰ اے روح اللہ اے کلمۃ اللہ، جائیں تو کہاں جائیں؟ کس در پہ جائیں؟ حضرت آدم کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ سب نے انکار کر دیا۔ بتائیں ہم غم کے مارے جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے ایک در ہے جس در پر جو بھی خالی جھولی لے کر جاتا ہے کبھی پلٹ کر خالی واپس نہیں آتا، اس در پہ جب بھی کوئی مانگتا گیا ہے وہ جھولیاں بھر کر وہاں سے لوٹا ہے۔ اہل معاشر کہیں گے اے عیسیٰ وہ کون سا در ہے؟ وہ کون سا در ہے؟ وہ پاک در ہے جہاں کوئی خالی پلٹتا نہیں۔ کسی نے کہا حاتم تائی اتنا بڑا سخی تھا، اتنا بڑا سخی تھا، حاتم تائی کے محل کے 7 دروازے تھے، اگر مانگنے والا فقیر ایک دروازے سے آتا حاتم تائی اسے بھی دیتا، وہی فقیر دوسرے دروازے سے آتا حاتم تائی پھر دیتا، وہی فقیر تیسرے دروازے سے آتا حاتم تائی یہ نہ کہتا تجھے ابھی تو دیا تھا، 2 مرتبہ پہلے دے چکا اب نہیں دوں گا۔ سخاوت کا حال یہ تھا، حاتم تائی اس ایک فقیر کو جب وہ 7ویں دروازے سے 7ویں بار آتا حاتم تائی پھر بھی دیتا۔ کسی نے کہا حاتم تائی کی سخاوت یہ تھی، سننے والا کہتا ہے ارے خدا کی قسم حاتم تائی کے پاس جو فقیر آیا ایک مرتبہ دیا حاتم تائی نے، اس کا بھرا نہ، پھر دوسری مرتبہ آیا، 7ویں مرتبہ آیا، ارے وہ در مصطفیٰ ایسا در ہے جو ایک بار چلا جائے اتنا دیتے ہیں پھر اسے کبھی کسی اور کے در پہ جانے کی حاجت نہیں رہتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اے عیسیٰ جائیں تو کس در پہ جائیں؟ ہمیں کوئی در تو بتاؤ، ہمیں کوئی در تو بتاؤ، کئی انبیاء کے پاس سے ہو آئے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے ایک در ہے اس در پہ چلے جاؤ، علیکم بمحمد، وہ در مصطفیٰ کا ہے۔ سارا اہل معاشر اکٹھا ہو کر جب حضور کی طرف جانے لگے گا نا، میرے آقا کی طرف جانے لگے گا، میرے آقا سے پہلے اہل معاشر حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا لست لہا، آج شفاعت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، حضرت آدم نے جواب دیا، حضرت نوح نے جواب دیا۔ جب یہ اہل معاشر دوڑتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے گا، میرے آقا کھڑے ہو کے فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا، اہل معاشر، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، جلدی آؤ، آج میں تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہوں۔ میرے رضا کہتے ہیں کہیں گے اور نبی، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی کی زبان پر آنا لہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ آگے
تو سنو دیوانو، اپنے نبی کی محبت تو دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب اہل محشر میرے پاس آئے گا نا، اس وقت میں کہوں گا جلدی آؤ، میں تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں تاکہ تمہاری شفاعت کرواؤں، تمہاری بخشش کرواؤں۔ حضور فرماتے ہیں جب اہل محشر میرے پاس آئے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، سجدے میں جاؤں گا، ایسی حمد و ثنا کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ سے پہلے اور میرے بعد کبھی کسی نے ایسی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی، ایسا سجدے میں جا کر رب کی تعریفات کریں گے۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محبوب اپنا سر تو اٹھاؤ، سل تو اٹھا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ وشفع تشفع، اے محبوب آج جس کی شفاعت کرو گے قبول کر لوں گا، اسے بخش دوں گا، اسے جنت میں بھیج دوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَبِّ اُمَّتِي، مولا میری امت جہنم میں ہے، چاہنے والے میرے ہیں، محبت کرنے والے میرے ہیں، جہنم میں ہے۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب فَاذْهَبْ، توجہ عربی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، امام بخاری کے صحیح بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا فَاذْهَبْ، اے محبوب خود چل کر جاؤ، خود چل کر جاؤ۔ فَأَخْرِجْ، اے محبوب اپنے چاہنے والوں کو خود جہنم سے نکالو۔ کتنوں کو؟ فرمایا جس کے دل میں 1 دینار 5 روپے کا ٹھپے کا کلو پیش سائز بنتا ہے، جس کے پاس 1 دینار کے برابر ایمان ہو، نیکی ہو، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف روانہ کر دو۔ حضور جہنم کے پاس آئیں گے، 1 دینار جن کے دل میں ایمان ہوگا جہنم سے نکالیں گے، جنت کی طرف روانہ کر دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ سجدے میں جاؤں گا، وہ حمد کروں گا، وہ ثنا کروں گا، مجھ سے پہلے میرے بعد کبھی کسی نے نہ کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، محبوب سونیا ذرا سر تو اٹھا، میں سر اٹھاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا سر تو اٹھا، جو مانگو گے دے دوں گا۔ وشفع تشفع، جس کی سفارش کرو گے قبول کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا ابھی بھی کچھ باقی ہے، ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب جہنم کے کنارے پہ چلے جاؤ، خود جاؤ، اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف چھوڑو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے آقا جہنم کے پاس جائیں گے، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف روانہ کر دیں گے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی آپ جیسے مجھ جیسے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں آدھے دینار سے بھی کم ہوں گی۔ کتنے؟ آدھے دینار سے بھی کم ہوگی، ابھی وہ باقی ہے۔ میرے رضا کہتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو، گناہگار سے بڑا گناہگار۔ حضور خدا کی قسم اسے بھی نہیں بھولیں گے، حضور اسے بھی نہیں بھولیں گے۔ آج ہم تو اپنے آقا و مولا کو بھول کے ان کی سنتوں کو بھول کے، لیکن قربان نہ جائیں ایسے نبی کی ذات پر کہ جو بار بار سجدے میں جا رہے ہیں، بار بار جہنم کی طرف جا کر اپنے امت کو نکال رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محبوب سر اٹھاؤ، میں سر اٹھاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا سر تو اٹھا، مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا وشفع تشفع، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا 1 دینار والے بھی نکال دیے، آدھے دینار والے بھی نکال دیے، لیکن ابھی بھی کچھ چاہنے والے جہنم میں ہیں۔ امت میری ہے، محبت مجھ سے کرنے والے ہیں، مولا ابھی بھی وہ جہنم میں ہے۔ توجہ رکھیے گا، توجہ دماغ کی اور دل کی میری طرف رکھیے گا۔ ذرا غور کریں، آپ نے کبھی ریت کا ذرہ دیکھا ہے؟ آپ کو حدیث کا اختتام سنانے سے پہلے کبھی ریت کا ذرہ دیکھا ہے؟ بولے تو صحیح۔ کبھی دوپہر کو روشن دان دیکھا؟
جب آپ دوپہر کو کمرے کا روشن دان کھولتے ہیں، سورج کی روشنی اس سے اندر کمرے کی طرف لائٹ آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے لاکھوں کروڑوں میں ذرات تیر رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بقیہ گھر میں روشن دان نہیں، سب کے گھر میں۔ چلیں ہو سکتا ہے کسی نے نہ دیکھا، ریت کا ذرہ سب نے دیکھا، اور بولو تو صحیح، خاک مٹی کا ذرہ تو دیکھا ہی ہوگا، نمک کا ذرہ۔ یہ کائنات میں جب ہمارے ہاں چھوٹی سے چھوٹی مثال دینی ہوتی نا سائز کے اعتبار سے، تو ہم ذرہ کہتے ہیں، اور فلسفے کے اندر چھوٹی سے چھوٹی مثال دینی ہونا تو اسے نقطہ کہتے ہیں، ہلکا سا پوائنٹ۔ اس سے چھوٹی کی اور چیز ہے مجھے بتائیں، بولو تو ذرہ۔ ذرہ سمجھ میں آ گیا؟ اب پھر تمہیں بتاؤں نا کہ حضور پھر ہمارے ساتھ محبت کیسے کرتے ہیں، بتاؤں نا آپ لوگوں کو۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب تیسری دفعہ حضور سجدے میں جائیں گے نا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محبوب ذرا سر اٹھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا، اللہ فرمائے گا سر تو اٹھا، اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں عرض کروں گا مولا میری امت، اللہ فرمائے گا وشفع تشفع، اے محبوب جس جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ حضور عرض کریں گے مولا مولا ایک دینار والے بھی نکال دیے، آدھے دینار والے بھی نکال دیے، ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ اللہ فرمائے گا ارے حضور کا میلاد منانے والوں، حضور کے ذکر کی محفل سجانے والوں، ارے نعتیں سنانے والوں، جشن میلاد منانے والوں، سنو اللہ فرمائے گا اے محبوب فاذهب فاخرج، خود چل کے جاؤ، خود نکالو جس امتی کے دل میں چھوٹے سے چھوٹے ذرے، پھر اس سے بھی چھوٹے ذرے، ارے پھر اس سے بھی چھوٹے ذرے کے برابر ایمان ہو، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ میں بھی آخر دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ بھی کوئی ادھر کے ہوں گے کوئی دور کے ہوں گے۔ ایک میرا بھی تو سوال بنتا ہے آپ سے پوچھنا، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سوال میرا یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ سجدے میں گئے؟ 3 بار۔ کتنی مرتبہ سجدے میں گئے بولیے؟ 3 بار۔ اللہ نے تینوں بار یہ فرمایا، بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، کون سی کتاب کے بولیے؟ اونچی آواز سے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اہل سنت ہے ہی سنت والے، بولیے کون ہے؟ سنت والے۔ عوام میں سے کسی کو پتہ نہ ہو تو یہ نہ سمجھنا ہمارا عقیدہ کمزور ہے، دلیل نہیں ہے۔ اپنے علماء کے پاس جاؤ، وہ پھر تمہیں دلیل بتائیں گے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے فتنوں کا زمانہ ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطانی صورت کے اندر انسان بھی آ جاتا ہے، آ کے وسوسے ڈالتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ پریشان ہو جاتے۔ نا نا نا، آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، ایک ایک بات ہماری قرآن و سنت سے ثابت، ایک ایک بات کہاں ثابت ہے بولیے؟ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 3 بار سجدے میں گئے، کتنی بار؟ 3 بار سجدے میں گئے، اللہ نے تینوں بار یہی فرمایا، توجہ، تینوں بار یہ فرمایا فَاذْهَبْ اے مصطفیٰ خود چل کر جاؤ،
اونچی آواز سے اے مصطفیٰ خود فذہب، اے مصطفیٰ خود جاؤ، فاخرج، اگلا لفظ بخاری کا کیا ہے؟ فاخرج، اس کا مطلب اے محبوب خود نکالو، خود جہنم سے نکالو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا سوال یہ ہے، اللہ نے تینوں بار اپنے محبوب کو بھیجا، محبوب خود جاؤ خود نکالو، خود جاؤ خود نکالو۔ اللہ چاہتا تو جو جہنم پہ معمور فرشتہ ہے جسے دروغہ جہنم کہتے ہیں، اللہ دروغہ جہنم سے کہتا ہے دروغہ جہنم میرے محبوب نے شفاعت کی ہے، چل اتنے اتنے بندے باہر نکال دے، کہہ سکتا تھا نا، اللہ فرما سکتا تھا نا، اور مجال ہے دروغہ جہنم عمل نہ کرتا، مجال ہے کہ دروغہ جہنم عمل نہ کرتا۔ چلے یہ بھی چھوڑ۔ دوسرا سوال، اللہ ڈائریکٹ جہنم کو حکم دیتا، جہنم بھی تو رب کی تابعدار ہے نا، اے جہنم اتنے اتنے بندے باہر نکال دے، آج میرے محبوب نے سفارش کر دی ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ جہنم کو بھی نہیں کہا، فرمایا محبوب خود جاؤ خود نکالو۔ تیسری بات، اللہ نہ فرشتے کو حکم دیتا نہ جہنم کو دیتا، اللہ ڈائریکٹ جہنمیوں کو امت کو حکم دیتا، اتنے اتنے جہنمی میرے محبوب کی جو امت ہے باہر آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ آتے یا نہیں آتے باہر؟ اونچی آواز سے سوال سمجھ میں آیا؟ بولو تو صحیح، سمجھ میں آیا؟ منچ والوں کو بھی آیا؟ آپ بتاؤ، نہ خدا نے دروغہ جہنم کو حکم دیا کتنے امتی باہر نکال دے میرے محبوب کے، نہ جہنم کو حکم دیا، نہ اللہ نے باہر نکلنے کے لیے ڈائریکٹ جہنمیوں کو حکم دیا، تینوں دفعہ فرمایا تو محبوب سے فرمایا اے محبوب خود جاؤ خود نکالو، تاکہ قیامت کے دن وہ سارے 2 نمبر مولوی، وہ سارے 2 نمبر مناصر جو دنیا میں کہتے تھے محمد مصطفیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں، حضور کچھ دے نہیں سکتے، حضور نفع پہنچا نہیں سکتے، وہ سارے ملا، وہ سارے 2 نمبر مولوی خود دیکھ لیں، ارے مصطفیٰ وہ ہے خدا جن لوگوں کو جہنم میں ڈالے، مصطفیٰ شفاعت کر کے جنت میں لے جائے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، پار دیے نہ پار دیے، کل ساری یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا کہ حضور کچھ کر نہیں سکتے دے نہیں سکتے، یہ بروز محشر دیکھ لیں گے، میرے رضا کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ۔ اے بدبخت قیامت کے دن یہ مراتب دیکھ کر بھی تو مانے گا نا، قیامت کے دن بھی تو مانے گا، فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مانیں گے۔ یہ جو سعودیہ گورنمنٹ ہے نا، سعودی عرب، دبئی، عربی کنٹری، یہ فقہ کے اندر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں۔ کسے فالو کرتے ہیں؟ وہاں کے علماء امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، امام احمد بن حنبل حق پر تھے، ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد بن حنبل بھی بڑے جنے تھے، بڑے مجتہد تھے، اور امام اعظم تو پھر ویسے امام اعظم ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل ایک حدیث کی کتاب لکھتے ہیں جس کا نام ہے مسند احمد، کتاب کا نام مسند احمد۔ اس کے اندر ایک حدیث لکھتے ہیں، خدا کی قسم عاشقوں کے سینے ٹھار دیتے ہیں اور فتنوں کا قلع کما کر دیتے ہیں،
اور حضور کی امت سے جو محبت ہے اس کا وہ شاہکار بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی نا، ابھی تو آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا نا، ہمارے اسلام بھائیوں سے بھی سنا ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی سورج سوا میل پہ رہ کے آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی دہک رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ سنتے سناتے آئے نا، بالکل درست فرماتے ہیں، یہ صحیح بیان کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ایک ایریا علاقہ کچھ جگہ ایسی ہوگی جہاں پر رب حکم دے گا، اے فرشتوں اس جگہ پر سونے کے ممبر بچھا دو، سونے کی کرسیاں بچھا دو، چاندی کے ممبر لگا دو، چاندی کی تخت لگا دو، چاندی کی کرسیاں لگا دو، یودع المنابر من ذہب و فضہ، سونے کے چاندی کے ممبر لگا دیے جائیں گے۔ اللہ حکم دے گا، اے میرے انبیاء، کمو پیش سوالات انبیاء کو حکم ہوگا، آؤ اپنے اپنے ممبروں پر، سونے چاندی کے ممبروں پر، تختوں پر، کرسیوں پر بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء آئیں گے، یجلسون علیہم، سارے نبی ایک ایک نبی اپنے اپنے ممبر پر اپنی اپنی سونے کی کرسی پر بیٹھ جائے گا۔ ارے قربان جائیں ہم اپنے آقا و مولا پر جن کا میلاد مناتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی اپنے سونے کی کرسی، سونے کے تخت، سونے کے ممبر پر بیٹھ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا لا اجلس علیہ ویبقی منبری، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میرا ممبر خالی رہے گا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، سید الانبیاء آپ، امام الانبیاء آپ، افضل الانبیاء، ہر نبی سونے کے ممبر پر آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آپ کا ممبر خالی کیوں رہے گا؟ ارے حضور کا میلاد منانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزموں کا انعقاد کرنے والوں، سنو میرے آقا فرماتے ہیں قائماً بین یدی ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا کیوں کھڑے رہیں گے؟ فرمایا اس خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو میں جنت میں چلا جاؤں، میری امت پیچھے تنہا اور بے سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو۔ آج ہمیں تھوڑا سا پروٹوکول ملے نا دنیا کے اندر، ہم دھڑ جیسے صوفے پہ جا کے، مین نشست پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا۔ ایسا ہی ہے، بولو تو صحیح، ایسا ہی ہے۔ قربان نہ جائیں یار جن کا میلاد مناتے ہیں، پھر کیوں نہ ان کا میلاد منائیں، کیوں نہ ان کا جشن منائیں کہ جو اپنے سونے کے تخت کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں نہیں، میری امت کھڑی ہے اپنی امت کے پاس جانا۔ آگے دیکھیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں دو قانون ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا منہم من يدخل الجنت برحمت اللہ ومنہم من يدخل الجنت بشفاعتی، جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کی رحمت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جو خطا کار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ میری شفاعت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔ کل اسی حدیث کے اندر ہے جب کل قیامت قائم ہوگی نا، کچھ گناہگاروں کے ہاتھوں میں فرشتے جہنم کی رسیدیں دے دیں گے۔ کیا دے دیں گے؟ جاؤ تم نے جہنم میں جانا ہے، میرے گناہگار ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھوں سے جہنم کی رسیدیں پکڑ کر لے کر ان کو جہنم کی بجائے جنت کی طرف روانہ کرتا۔ جب حضور جی شفاعت کر دیں گے نا تو دو دروغہ جہنم ہے، امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں جو دروغہ ہے، جو جہنم کا فرشتہ ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کر کہے گا یا رسول اللہ آپ نے تو آج وہ شفاعت کی اپنا ایک امتی بھی جہنم میں نہیں چھوڑ، سارے نکال کر میرے آقا جنت کی طرف روانہ کرتے۔ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر بیان کرتے ہیں، امام مسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں، حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک، کیا نام ہے بولیے؟ ہم لوگ صبح و شام بیان کرتے ہیں
اینڈ ہوا ہوتا، بولتے نا سینے میں درد ہوتا، لیکن چونکہ ذکر مصطفیٰ، یہ سارے درد ان کے جو دوائیاں سینے نا، یہ قیامت سے پہلے مل جانے ہیں۔ قیامت میں تو پھر ہم دیکھیں گے مصطفیٰ کے نظارے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو حضرت انس بن مالک صحابہ کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب صحابہ حضور کو دیکھتے نا، پھر حضور کے آرام کا خیال آتا، صحابہ اٹھ کے چلے جاتے، لیکن جب گھر پہنچتے نا پھر بےتاب ہو جاتے، جلوہ یار نظروں سے جدا ہوتا نا پھر تڑپ جاتے، گھروں سے اٹھ کے تھوڑے پھر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، آ کر کہتے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بددعا والا واللیل والی زلفیں نظروں سے جدا کیا ہوئی آقا، دل تڑپ اٹھا، آقا اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھیں، میرے آقا فرماتے پوچھو۔ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو ہم چند افراد ہیں، 1000 2000 چند ہزار ہوں گے، آقا لاکھوں میں بھی ہو جتنے بھی ہو، آپ کا دیدار کرنا چاہے تڑپتے ہیں، اٹھ کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آقا آپ کا دیدار کر کے اپنے من کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب قیامت قائم ہوگی، حضرت آدم سے لے کر قیامت قائم ہونے تک سارے افراد ایک جگہ پہ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، یا رسول اللہ وہاں 1000 2000 نہیں ہوں گے، وہاں تم خربوں در خربوں ہوں گے، آقا جب آپ کے دیوانے آپ کے عشاق تڑپ جائیں آپ کی دیدار کے لیے، آپ تو بڑے اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے، مقام محمود پر شفاعت کبریٰ پر فائز ہوں گے، سونے چاندی کے ممبروں پر فائز ہوں گے، آقا آپ کو تلاش کریں، آپ کا دیدار کرنا چاہیں تو آقا آپ کا دیدار کہاں کریں، ارے قربان جائیں حضور پر، یہ نہ فرمایا مجھے عرش کے اوپر دیکھ لینا، یہ نہ فرمایا عرش کے دائیں جانب دیکھ لینا، یہ نہ فرمایا مجھے سونے کے چاندی کے تخت پر ممبر پر بیٹھے دیکھ لینا، ارے فرمایا تو کیا فرمایا، ارشاد فرمایا اے انس جب میدان محشر قائم ہوگا نا، جہاں پر نام اعمال کا میری گناہگار امت کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، جسے میزان عمل کہتے ہیں، انس مجھے میزان عمل کے پاس دیکھ لینا، اپنی امت کے گناہوں کو بخشوا کر جنت کی طرف بھیج رہا ہوگا۔ حضرت انس بھی تو حضرت انس تھے، صحابی تھے، کہتے یا رسول اللہ ہم تھوڑے حوض کوثر پر جائیں، وہاں بھی دیدار یار نہ ہو، پھر جائیں تو کہاں جائیں، پھر کہاں دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا انس پھر مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا، سورج سوافین پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، شدت پیاس سے میری امت کی زبانیں باہر آ رہی ہوگی، جنت کے چشمے سے حوض کوثر سے جام اپنے ہاتھوں سے بھر کر اپنی پیاسی امت کو پلا رہا ہوگا، فرمایا انس وہاں دیکھ لینا۔ حضرت انس بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ حوض کوثر پر ہم جائیں، حوض کوثر پر آپ کے دیوانے جائیں، آپ کے عشاق جائیں، لیکن دیدار یار وہاں بھی نہ پائیں، بددعا کا چہرہ وہاں بھی نہ پائیں، تو بولا یا رسول اللہ جائیں تو پھر دیوانے کہاں جائیں، میرے آقا نے تیسرا مقام بیان کیا، آخری مقام بیان کیا، فرمایا انس پھر مجھے پل صراط کے پاس دیکھ لینا، پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر اپنی امت کی ربی سلم مولا سلامتی سے گزار دے، مولا میرے ہیں، مولا میرے چاہنے والے ہیں، میرا میلاد منانے والے ہیں، مولا میرے دیوانے ہیں، مولا مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میرے سلامتی سے گزار۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا جہنم کے اوپر جو پل بنا ہوگا نا اسے پل صراط کہتے ہیں، بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے تیز ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، آپ دیہات میں رہنے والے ہو، کھالا ہونا یا بننا ہو اس پہ چلنا پڑے، سنبھل کے چلتے ہیں، تھوڑا چھوٹا ہو مزید احتیاط کرتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ اگر یہ بال جتنا باریک ہو، تلوار کی دھار سے تیز ہو، وہ اندھیرے میں ڈوبا ہو، ہم چل پائیں گے؟ زندگیاں ہماری زمینوں پر گزرے نہیں چل پائیں گے، لیکن تصور کرو نیچے جہنم ہو، جہنم کی چیخ و پکار ہو، اوپر بال جیسا پل ہو اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہو اور اوپر سے اندھیرے میں ڈوبا ہو، کہاں
کرتے گزریے. کہتے ہیں اے پل مانا تو بال سے باریک ہے, مانا تو تلوار کی دھار سے تیز ہے, مانا تو اندھیرے میں ڈوبا ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھ تیرے قریب کھڑے کون ہے. میرے مولا میرے آقا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں. کہتے ہیں اے پل اے پل اے پل مانا تو باریک, مانا تو تیز, مانا اندھیرے میں ڈوبا, لیکن حضور کا غلام ہو. اب تو رسا, اب تو رسا پل سے بچت کرتے دھمال ڈالتے. جب انسان بچت کرتا ہے نا, بایاں پاؤں کہاں جاتا ہے, دھمال میں بے خودی میں بایاں پاؤں کہاں جاتا ہے. کہتے ہیں پل تو باریک, تو اندھیرے میں ڈوبا, لیکن فکر نہیں غلاموں کو. اب تو رسا پل سے بچت کرتے گزریے, کہ رب سلیم صدائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, نعرہ حیدری. میرے محترم سامنے کرام, مجھے بتائیں اب بھی ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں؟ یار ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں یار, جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا. سونے کا تخت چھوڑ کر کبھی تھوڑے تھوڑے جاتے حوض کوثر پر, کبھی جا رہے ہیں میزان عمل پر, پھر کبھی جا رہے ہیں پل صراط پر. میری امت میری امت میری امت. اور خدا نے بھی وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب اتنا دیں گے فترضیٰ, آپ راضی ہو جائیں. ہم یہ محفل, بانی محفل کون کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں خضر صاحب یہ محفل کیوں منعقد کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ بولیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حج زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ ساری کائنات رب کو راضی کرنے میں لگی ہے, اور اپنا رب ہے جو اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت, بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, آخری بات, 12 سے اوپر ٹائم ہو گیا. آخری بات عرض کرنے لگا انشاءاللہ, توجہ رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, بولے کنہیں پیدا کیا؟ سب سے پہلے بشر کون ہے؟ حضور کا نور پہلے تھا, لیکن نور تھا. بشر پہلے کون ہے؟ حضرت آدم. جب اللہ نے حضرت آدم کے جسم مبارک کو مٹی سے بنایا اور پھر اس مبارک جسم کے اندر اللہ نے روح کو ڈالا. کسے ڈالا بولیے؟ حضرت آدم علیہ السلام حیات سے متصف ہوئے, زندگی ملی. اللہ نے حضرت آدم کو پکارا, بلایا. توجہ رکھیے گا, بڑی پیاری بات ہے. بلا کر فرمایا یا ابا محمد. کیا بلایا؟ یا ابا محمد, اے محمد کے باپ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. حضرت آدم بھی نبیوں کے باپ تھے. عرض کرنے لگے مولا نام تو نے میرا آدم رکھا ہے, نام کیا رکھا ہے؟ اور بلا مجھے محمد کے باپ کے نام سے رہا. مولا اس کنیت سے بلایا ہے یا ابا محمد, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون ہے؟ اللہ. آنکھ کھلتے سب سے پہلا جو تعارف پوچھا وہ محمد مصطفیٰ کا پوچھا. اور اللہ نے بھی عالم ارواح کے بعد بشروں کو سب سے پہلا جو تعارف کروایا نا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا کروایا. میرے رضا کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے, اونچی بات سے, وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, ارے جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو
بولیے جان ہے تو جب بلایا نا اللہ تعالیٰ نے بلایا، فرمایا یا ابا محمد، اے محمد کے والد۔ حضرت آدم کہنے لگے مولا نام تو میرا آدم ہے، تو نے ابو محمد کی کنیت کے ساتھ پکارا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کہ اب ایک تعارف تو ہم حضور کا کرواتے ہیں نا اپنی طرف سے، لیکن وہ تعارف کیسا ہوگا جو رب نے خود کروایا ہوگا؟ سننا ہے وہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں بیان یہیں پہ ختم کر دیتا، اگر کہتے ہیں یہ آخری تعارف سے لحاظ کرتے ہیں۔ اب اللہ سے حضرت آدم پوچھتے ہیں کہ اے مالک یہ محمد کون ہے؟ ذرا سنیں رب کس طرح اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا، بات ہی ختم کر دیتا ہے اللہ، بات ہی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا آدم، اے آدم میرے محبوب کا پوچھتے ہو؟ سنو پھر، یا آدم، حدیث قدسی سنانے لگا ہوں آپ کو۔ کون سی حدیث؟ حدیث قدسی جو رب کے فرامین ہے۔ فرمایا یا ابا محمد، عرض کی مولا یہ محمد کون ہے؟ فرمایا یا آدم ارفع راسک، اے آدم ذرا اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھ، بلندیوں والے نبی کو دیکھنا ہے تو پھر اوپر دیکھنا پڑے گا۔ حضرت آدم نے فرفع راسہ، اپنا سر اٹھایا، دیکھا کہ عرش کے پایوں میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ عرض کی یا ربی ما ھذا النور، مولا یہ عرش کے پایوں میں کس کا نور جلوہ گر ہے؟ اللہ نے فرمایا ھذا نور نبی من ذریتک، اے آدم یہ تیری اولاد میں سے، یہ تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے۔ سنو میلاد منانے والوں، اللہ فرماتا ہے اسمہ فی السماء احمد، اس نور کا آسمان میں نام احمد ہے، وفی الارض محمد، زمین میں نام محمد ہے۔ لولاہ ما خلقتک، اے آدم اگر اپنا محبوب نہ بناتا نا میں تجھے بھی نہ بناتا۔ لولاہ ما خلقت شمسا ولا قمرا ولا جنتا ولا نارا ولا عرشا ولا کرسیا ولا کعبہ ولا بیت المعمور۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم مجھ سے میرے محبوب کا پوچھتے ہو؟ سنو اپنا محبوب نہ بناتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ لوح بناتا، نہ قلم بناتا، نہ جن بناتا، نہ انسان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا، نہ آدم بناتا، نہ نوح بناتا، نہ موسیٰ بناتا، نہ عیسیٰ بناتا، نہ کعبہ بناتا، نہ بیت المعمور بناتا۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد من اجلک انا ارفع السماء، اے مصطفیٰ یہ جو آسمان بنا ہے نا یہ میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد من اجلک انا استحوذتھا، اے مصطفیٰ یہ جو زمین بنائی ہے نا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد من اجلک انا انبج الموجہ، اے مصطفیٰ یہ جو دریا بنائے، یہ جو سمندر بنائے، ان سمندروں میں جو پانی ٹھاٹھے مارتا موجے مار رہا ہے، مصطفیٰ یہ بھی میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد من اجلک انا اجعل لک فداء من العرش الی ما تحت الثری، اے مصطفیٰ عرش سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ بھی ہے سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ارے یہ نہ ساتھی ہو تو پھر مہر بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ جب ان حدیثوں کو میرے امام نے پڑھا نا، امام احمد رضا نے پڑھا، مجدد دین ملت نے پڑھا، وہ بھی پکار اٹھے، عقیدہ بیان کرنے لگے۔ آپ بھی ان کے ساتھ عقیدہ بیان کریں، دونوں ہاتھ کھڑے کر لیں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں یا رسول اللہ، یا شفیع المسلمین، یا رحمت للعالمین، یا حبیب اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جناح میں چمن میں سمن میں پبن میں دلن، سزائی حق پہ ایسے
तुम्हारे लिए कलीम और नजी मसीह और शफी से कहीं भी बनी ये बेखबरी ये खल्क तेरी कहाँ से कहा तुम्हारे लिए इशारे से चांद को चीर दिया डूबे हुए सूरज को फेर दिया अरे हुए दिन को असर किया ये ताबो नारे तकबीर, नारे मेरे इमाम कहते हैं इसी नात का आखिरी मिसरा कहते हैं इशारे से चांद को चीर दिया डूबे हुए सूरज को फेर दिया अरे हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए फिर आखिर में फरमाते हैं सबा हो चले के बाग फले सबा हो चले सबा कहते सुबह की हवा को सबा हो चले कहते हैं या रसूल अल्लाह जब क़यामत का दिन होगा ना आप तशरीफ लाएंगे उस वक्त जो ठंडी ठंडी हवाएं शफाअत की चल रही होगी ना सबा हो चले के बाग फले के फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले शफाअत के झंडे के नीचे लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह फकत दुनिया में नहीं फकत दुनिया में नहीं ये ज़ुबान दुनिया में आपकी तारीफ के लिए खुले फकत दुनिया में नहीं या रसूल अल्लाह जब मैं मर जाऊं ना जब मैं मर जाऊं मुझे कब्र में उतारे मेरे इमाम कहते हैं लहर इतनी गहरी हो लहर वो कब्र इतनी गहरी हो जब हुजूर आए ना तो मैं खड़े होकर हुजूर का इस्तिक़बाल करो जब फरिश्ते पूछे ना मा तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल बता इस चेहरे के बारे में क्या कहता है मैं खड़े होकर फिर करूं मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते आका दुनिया में भी ज़ुबान आपके लिए खुले कब्र में भी इस्तिक़बाल करूं खड़े होकर ज़ुबान खुले आपकी तारीफ में खुले जब क़यामत का दिन हो ना मेरे इमाम कहते हैं आका आका जब क़यामत का दिन हो 70,000 फरिश्ते हुजूर को कब्र अकबर से लेने आएंगे मेरे आका ने फरमाया अल्लाह 70,000 फरिश्तों को भेजेगा वो मुझे कब्र से निकालने कब्र से लेने के लिए इज्जत के साथ इकराम के साथ इजलाल के साथ इकराम के साथ आएंगे आला हज़रत कहते हैं कि जिस रास्ते से मेरे आका कब्र मुबारक से उठकर बेरोज़े महशर मैदान महशर से आ रहे होंगे ना इमाम अहमद रज़ा कहते हैं क्या कहते हैं कहते इमाम अहमद रज़ा कहते हैं जिस रोड से जिस रास्ते से मुस्तफा आएंगे जिस रास्ते से आज मुस्तफा आएंगे कहते हैं हुजूर के साथ 70,000 इनको खिदमत के कुदसी कहते हैं इन फरिश्तों क्या कहते हैं ऊंची बात से खिदमत के कुदसी मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह फकत दुनिया में नहीं फकत दुनिया में नहीं दुनिया में फकत आपके लिए जुबान खुले ना ना कब्र में भी आपके लिए जुबान आपकी तारीफ में हश्र के मैदान होगा हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी या रसूल अल्लाह मुझे आपकी होगी मेरी तवज्जो जो मरकज़ आप होंगे जिस जगह से आपने गुजरना है आला हज़रत कहते हैं और कहूँगा काश महशर में जब उनकी आमद हो हाथ खड़ा करके काश महशर में सब खड़े हो जाओ सब खड़े हो जाओ अल्लाह करे हम वहाँ भी खड़े हो अल्लाह करे हम वहाँ भी खड़े हो जब हुजूर 70,000 फरिश्तों के साथ आ रहे होंगे ना उस वक्त हम भी रोड में रास्ते में खड़े होंगे और अपनी जुबान से ये कह रहे होंगे काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा ए रज़ा तुम क्यों खड़े हो क्या लेना देना है क्या ताल्लुक है क्यों खड़े हो क्या काम है कहते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मैं पढ़ूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमअ नज़्म हिदायत पे हर जुमेरात को बाद नमाज मगरिब फैज़ान मदीना दावत इस्लामी फैज़ान मदीना जंग में सुनतो भरा इज्तिमा होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को मज़ीद बढ़ाने के लिए
میرے آقا علیہ السلام کی سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ رہیں، اجتماع میں شرکت کیا کریں، 3 دن 6 دن 12 دن 30 دن 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض ہے اللہ میرا اور آپ کا نام قبول فرمائے۔ صرف آخری بات آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جو نبی سونے کے تخت پر ہمارے لیے نہ بیٹھے، کبھی جائیں تیزی کے ساتھ حوضے کو پھر جائیں میزان عمل، پھر جائیں پل صراط، اور وہی نبی جب یہ کہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا کہیں بولیں؟ ہم کہیں یا رسول اللہ آپ پہ جان تو قربان ہے لیکن نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے، خدا کی قسم بڑی شرم کی بات ہے۔ یا جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب قبر انور میں اتارا نا تو سب سے آخر میں نکلا تھا، تو جب میں باہر نکل رہا تھا نا تو نبی رحمت کے ہونٹ مبارک کھیل رہے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے، کیا فرما رہے ہیں؟ بس ایک آواز آ رہی تھی، ربی حب لی امتی، مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ہم ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک بھول جائیں۔ یار یہ عشق ہے ہمارا، تو بتائیں مسجد اب پوری بھرا ہے نا انشاءاللہ، نیت کریں 5 نمازیں باجماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غیبت، چغلی، سود، رشوت، ذاتی لڑائیاں حضور کے لیے سب